دیکھیے رمضان مبارک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی وجہ سے رمضان مبارک کے مہینے کو تمام مہینوں میں افضل اور تمام مہینوں کا سردار بنا دیا ہے. یہ قرآن کہاں تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید لوح محفوظ پر تھا. کب سے تھا؟ آغاز سے تھا، ابتدا سے ہی یہ لوح محفوظ پر تھا. لیکن اگر صرف قرآن سے ہدایت پانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کے ساتھ بھیج دیتا تو ہدایت مل جاتی تھی. قرآن موجود تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کی آمد ہوئی، بعثت ہوئی، لیکن قرآن نہیں آیا. حضرت شیس علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی لیکن قرآن نہیں آیا. قرآن موجود تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نازل نہیں فرمایا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی، قرآن موجود تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی لیکن قرآن نازل نہیں ہوا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی لیکن قرآن موجود تھا لیکن نازل نہیں ہوا. حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی. ویسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور کم و بیش 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام کی بعثتیں مبارکہ ہوئی لیکن قرآن نازل نہیں ہوا. اگر صرف قرآن سے ہدایت مل سکتی تھی، اگر صرف قرآن سے ہدایت حاصل کی جا سکتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,24,000 سے زائد جتنے بھی انبیاء کرام ہیں کسی میں ان انبیاء کرام میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اگر نازل فرما دیتا تھا تو قرآن سے ہدایت حاصل ہو جاتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ بتلایا ہے کہ اگر تم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن کو بیان کیا ہے، قرآن کو پیش کیا ہے، اگر ویسا سمجھو گے تو تبھی ہدایت ملے گی. آپ کے اسوہ حسنہ کو جب پکڑو گے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر جب تم گامزن ہوگے، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری جب کرو گے تو قرآن کو جب ہدایت قرآن سے ملے گی. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا ہے، آپ پر نازل فرمایا ہے، اور اس کے بعد بتلا دیا ہے کہ اب جو قرآن سے اور میرے پیارے آقا حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جڑ گیا وہ تمام مخلوقات میں افضل ہو گیا. امت محمدیہ جڑ گئی تو تمام امتوں میں 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام کی امتوں میں افضل و اعلیٰ ہو گئی امت محمدیہ. مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں 12 مہینے تھے لیکن نزول قرآن کی وجہ سے، قرآن کی نسبت سے اور قرآن سے ریلیٹ ہونے کی وجہ سے رمضان مبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سردار ہو گیا. 365 دن اور 365 راتیں ہیں لیکن قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں میں فضیلت عطا فرما دی ہے اور تمام راتوں کی زینت بیان کر دی ہے اور تمام راتوں کی سردار بنا دی ہے لیلۃ القدر کو قرآن مجید کی وجہ سے. یہ قرآن مجید بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک مقدس اور متبرک تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے جو یہ ہمارے دل اور روح کے لیے شفا ہے. یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہدایت کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طرف ہدایت کرنے والی ہے کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کے ساتھ جو جڑ گیا وہ فضیلت والا ہو گیا. دیکھیے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن سے جڑ گیا وہ فضیلت والا ہو گیا. اس کے بعد لوگ آئے، قرآن تو موجود تھا، قرآن تو تھا لیکن عقائد کے حساب سے اس کے تراجم کیے گئے ہیں، ترجمے کیے گئے ہیں، تفسیریں بیان کی گئی ہے. لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہوں، اس کا معنی کا بھی، اس کے قرآن کا بھی اور اس کے معنی کا بھی، اس کے بیان کا بھی میں نے ذمہ لے لیا ہوں. ثم ان علینا بیانا، ہزاروں لاکھوں تفسیریں موجود تھی، سب تمام اپنے اپنے عقائد کے حساب سے، اپنی اپنی ذہنیتوں کے حساب سے، اپنی اپنی مینٹالٹی کے حساب سے اس کا ترجمہ کرنے لگ گئے، اس کے تفاسیر بیان کرنے لگ گئے، اس کے کامنٹریز دینے لگ گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے آخری قیامت کے قریب وسط امت میں میرا ہم نام، میرا ہم صورت، ہم سیرت اور میرے نقش قدم پر چلنے والا آئے گا اور قرآن کا بیان فرمائے گا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شکل میں جس معنی کے ساتھ قرآن کو نازل فرمایا تھا وہی معنوں کو وہ ظاہر کرے گا اور حقیقی معنوں کو بیان فرمائے گا. تو اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مہدی کو اپنے سے جوڑ کر بیان کیا ہے کہ وہ جب قرآن کا بیان کرے گا تو مجھ سے ہی بیان کرے گا اور میرے صفات، میرے اوصاف، میری صورت پر شامل ہونے کی وجہ سے بیان کرے گا اور کما حق کو بیان کرے گا. اب جو اس سے جڑ جائے گا وہ تمام لوگوں میں افضل ہو جائے گا، تمام لوگوں میں فضیلت والا ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوم مہدویہ کو فضیلت بخشی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے اور اتنی زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ قرآن بھی عطا فرما دیا، صاحب قرآن بھی عطا فرما دیا ہے، مبین قرآن بھی عطا فرما دیا ہے. اس کے بعد ان تمام کے صدقے طفیل میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر والی فضیلت والی عظمت والی رات بھی ہمیں عطا فرما دی ہے. تو عزیزان محترم، یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ
یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اپنے گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب, اللہ تعالیٰ کی نزدیک کو حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. تو اس کو ہمیں پوری ہوش مندی کے ساتھ, پوری عقل مندی کے ساتھ اس تحفے کو یوٹیلائز کر اس تحفے کی قدردانی کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کی قدردانی, اس کی ویلیو جب ہی ہم کر سکتے ہیں جب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے, احکامات کے مطابق اس ماہ مقدس کو گزارے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ گزارے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ گزارے.